بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، یہ ہمارا لائیو سلسلہ ہے۔ جو سامعین لائیو آ گئے وہ تو یہاں براہ راست سماعت کریں گے، اور جو لائیو نہیں آ پائیں گے وہ پھر دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ آج کی یہ جو ہماری گفتگو ہے اس کا عنوان ہے قادیانی گستاخیاں۔ سوشل میڈیا پر قادیانی مرتدوں نے ایک بدتمیزی کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ وہ روزانہ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے لے کر پھر انبیاء، حضور نبی کریم، قرآن کریم، اولیاء اللہ، اہل علم، علماء، مشائخ، عامۃ الناس، ہر ایک کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ علماء کا یہ اجتماعی فتویٰ ہے کہ قادیانی مرتد ہیں، دین اسلام سے خارج ہیں۔ تو قادیانی گستاخیوں کے حوالے سے خاکسار کا ایک رسالہ قادیانیت کیا ہے، اس میں بہت ساری گستاخیوں کا وہاں حوالہ دیا گیا ہے۔ میں کچھ حوالے پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جو مرزا قادیانی، غلام احمد قادیانی جس کا نام تھا، اس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا۔ اس سے پہلے اس نے مادی ہونے کا، مسیح موعود ہونے کا بھی دعویٰ کیا، لیکن آخر میں پھر اس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر دیا۔ اب دافع البلا صفحہ 11 پر ہے، سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ تو دیکھیں سامعین، اپنے آپ کو نہ صرف رسول قرار دے رہا ہے بلکہ سچا رسول قرار دے رہا ہے۔ حوالہ نمبر 2، صریح طور پر مجھے نبی کا خطاب دیا گیا ہے، حقیقت الوحی صفحہ 150۔ اب یہاں اس عبارت میں بھی دیکھیں کہ صریح بالکل واضح طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نبی کہا گیا ہے۔ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد۔ اگلی عبارت ہے جی جو تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 68 یعنی 68 پر موجود ہے، میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا اور اسی نے میرا نام نبی رکھا۔ اب دیکھیں یہ کس قدر گستاخانہ عبارت ہے، کفریہ عبارت ہے۔ اس میں ایک تو کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور جھوٹ کے شروع میں کہہ رہا ہے میں خدا کی قسم، پھر کہہ رہا ہے اسی نے مجھے بھیجا، اور پھر کہہ رہا ہے کہ اسی نے میرا نام نبی رکھا۔ تو گستاخی کے اندر گستاخی۔ حقیقت الوحی کے صفحہ 50 پر لکھا ہے خدا تعالیٰ کی وحی، یعنی وحی، ہم اردو میں وحی کہہ دیتے ہیں، وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی۔ یہ کتنی بڑی وحی، جو ایک سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی سے، سچے نبی سے کلام کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں وحی، تو اس کے مختلف انداز ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین وحی لے کر آتے، بعض اوقات جبریل امین انسانی شکل میں بھی آتے، اور بعض اوقات مخصوص قسم کی آواز آتی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا، کلام الہی کا نزول ہوتا۔ تو اس نے وہی کلمہ، قرآن اور حدیث کا کلمہ اپنے لیے استعمال کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ روزنامہ بدر قادیان 5 مارچ 1908 میں ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ تو اس عبارت میں بھی نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب آتے ہیں جی توہین قرآن۔ جگہ جگہ
ایک تو عملی طور پر قرآن کی توہین کی غلام احمد قادیانی نے کہ اس کی آیات کو جھٹلایا، اور ساتھ ہی ساتھ تحریری طور پر بھی گستاخیاں کیں، جیسے اعجاز احمدی صفحہ 31 اور تحفہ گولڈویہ صفحہ 10، اس پر ہے کہ خدا نے میری وحی میں جا بجا قرآن کریم کو پیش کیا ہے۔ تو یہ کس قدر توہین ہے قرآن مجید کی۔ ایک اور عبارت ہے جی جس میں وہ قرآن مجید کی توہین کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایسی کئی عبارتیں ہیں جن میں صریحاً ایک تو عملی توہین کی نا قرآن مجید کی، دوسری ہے کہ اس نے تحریف معنوی کی۔ اب ایک جگہ کہتا ہے قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کس قدر گستاخی ہے اس کی۔ یہ جی حوالہ ہے تذکرہ مجموعہ الہامات صفحہ 635 طبع دوم از مرزا غلام احمد قادیانی۔ یہی بات حقیقت الوحش صفحہ 4 پر ہے، مطبوعہ قادیان 1934۔ یہی بات تذکرہ میں ہے صفحہ 99 جو ربوہ کی مطبوعہ ہے۔ ایک اور عبارت جو کلمۃ الفصل میں ہے صفحہ 173 پر 173، اور یہ مرزا بشیر احمد جو اس قادیانی کا بیٹا تھا اس کی کتاب میں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے، اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی، مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے نعوذ باللہ، اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد الرسول اللہ یعنی کہ مرزا کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جاوے۔ تو یہ ہے جی قرآن کی صریح توہین۔ ہم بہت ساری عبارتیں پیش کر چکے ہیں، اب ایک اور عبارت ہے جی ازالہ اوہام صفحہ 296-97 پر، اور یہ حصہ 2 ہے ازالہ اوہام کا۔ اس میں کہتا ہے قرآن آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا جسے ایک مرد فارسی الاصل یعنی مرزا زمین پر اتار لایا۔ تو دیکھو مسلمانوں کس قدر گستاخی ہے یہ قرآن مجید کی۔ پھر کہتا ہے ما انا الا کالقرآن، میں تو بس قرآن ہی کی طرح ہوں۔ یہ کس قدر گستاخی ہے قرآن مجید کی۔ حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 674 مطبوعہ ربوہ۔ پھر یہ کہتا ہے جی کہ کئی مقام پر اس نے پھر آیات میں تعریف کی، اور پھر اسی ضمن میں اس نے باقی انبیاء کی بھی توہین کی، حضور کی بھی توہین کی، اور یہ تو صحابہ کی توہین کی، اہل بیت کی توہین کی۔ تو اس کی جو گستاخیاں ہیں ان کا سلسلہ بہت دراز ہے۔ تو انشاءاللہ اب باقی گستاخیاں جو ہیں، عبارتیں، گستاخانہ عبارتیں جو ہیں، وہ ہم اگلی نشست میں پیش کریں گے تاکہ یہ گفتگو کا سلسلہ دراز نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔